أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام اللهم صل على محمد وسلم فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعوذك بالله يا أبتي من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه حسن عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أن أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء. اللهم صل على محمد وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء. قال له صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي يا صاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا بنتي بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء
وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي نحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. وقد أذن لي ندخل معكم فهل تعذرون لي أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي نظام الله فزنا وفاز الشيطان ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله غمه يا الله إلهي أمين ولا مغموم إلا كشف الله غمه يا الله إلهي أمين ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله إلهي أمين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود يا الله وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطمة وبحق فاطمة وأنت فاطمة فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت قديم الإحسان وبحق الحسين 9 الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام فاستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج. رب صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رو رو کہتی تھی اصغر کی خواہر، بھیا اصغر کی کلیاں بھروں گی، دودھ شربت مجھے لا دو مادر، دودھ شربت مجھے لا دو مادر، بھیا اصغر کی کلیاں بھروں گی۔ ظالموں نے نہ کچھ رحم کھایا، ہائے کیسا فلک نے ستایا، بھائی نے میرے پانی نہ پایا، بھائی نے میرے پانی نہ پایا، بھیا اصغر کی کلیاں بھروں گی۔ سن لو پیاری بہن کی یہ زاری، جانو دل سے ہوں میں تم پہ واری، ہائے کیسا لگا تیر کاری، ہائے کیسا لگا تیر کاری، بھیا اصغر کی کلیاں بھروں گی۔ جا کے کوئی اگر بتی لاؤ، تھال میں کوئی شمع جلاؤ، اور پھولوں کی چادر منگاؤ، اور پھولوں کی چادر منگاؤ، بھیا اصغر کی کلیاں بھروں گی۔ آہ معصوم تجھ کو نہ جانا، کیا تیرے ستم کا نشانہ، ہوئے پیاسے جنا کو روانہ، ہوئے پیاسے جنا کو روانہ، بھیا اصغر کی کلیاں بھروں گی۔ تم تو سوتے تھے سینے کے اوپر، اپنے بابا کے اے بھائی اصغر، نیند آئیں گی جنگل میں کیوں کر، نیند آئیں گی جنگل میں کیوں کر، بھیا اصغر کی کلیاں بھروں گی۔ آئے اماں کے نازوں کے پالے، اور بابا کے گھر کے اجالے، چپ ہو کیوں اے ہنسلیوں والے، چپ ہو کیوں اے ہنسلیوں والے، بھیا اصغر کی کلیاں بھروں گی۔ چرخ نے کیا مصیبت یہ ڈالی، ہائے کیسی عداوت نکالی، خون میں ڈوبی شکل ہلالی، خون میں ڈوبی شکل ہلالی، بھیا اصغر کی کلیاں بھروں گی۔ بے زباں میرے معصوم بھائی، شاک ہے مجھ پہ تیری جدائی، اپنے بابا کے چھوٹے سپاہی، اپنے بابا کے چھوٹے سپاہی، بھیا اصغر کی کلیاں بھروں گی۔ کیوں نہ میں تیری نظریں مناؤں،
پھولوں کی چادر چڑھاؤں، کیوں نہ میں تیری چوکی بٹھاؤں، کیوں نہ میں تیری چوکی بٹھاؤں، بھیا اصغر کی کلیاں بھروں گی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نظر 14 معصومین علیہ السلام، تمام شہید کربلا، مظلومان کربلا، اسیران کربلا اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، خاص کر کے ننھے مجاہد علی اصغر علیہ السلام، ہمارے آقا امام حسین علیہ السلام، ابو الفضل عباس علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام اور حضرت اکبر علیہ السلام کی خدمت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا غفور رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، پروردگار سورہ کا ثواب اور صلوات کا ثواب اور ہمارا چھوٹا سا ہدیہ ہم پیش کرتے ہیں پنجتن پاک 14 معصومین علیہ السلام، تمام شہیدان کربلا، مظلومان کربلا، اسیران کربلا، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی حضور میں، خاص کر کے ننھے مجاہد علی اصغر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب قاسم علیہ السلام اور تمام شہید کربلا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ سب پر ہمارا لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ ہماری نظر کو قبول کر لو، ہمارے سلام کو قبول کر لو۔ آپ کا مقام اللہ کے پاس بلند ہے، آپ کی سفارش قبول ہے۔ آپ سب ہمارے لیے دعا کیجیے اور ہماری گردنوں کو عذاب جہنم سے آزاد کرا دیجیے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ زندہ میں کہتے تھے رو رو کے عابد، اٹھے تیرا کیسے جنازہ سکینہ، کروں کیا میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے مجبور بھائی تمہارا سکینہ، کمر میں ہے لنگر سکوں کیسے پاؤں، تیری لاش جھک کر میں کیسے اٹھاؤں، کمر میں ہے لنگر
रोकूं कैसे पाऊं तेरी लाश झुक कर मैं कैसे उठाऊं। चचा मेरे अब्बा से होते जो जिंदा मुझे आके देते सहारा सकीना। ये तारीख जिंदा में मैयत तेरी है नहीं शम्मा मुमकिन ये गुर्बत बड़ी है। ये तारीख जिंदा में मैयत तेरी है नहीं शम्मा मुमकिन ये गुर्बत बड़ी है। नज़र साफ आता नहीं तेरा लाशा है जिंदा में कितना अंधेरा सकीना। बड़ी कम सिनी में तुझे मौत आई बहन तेरी गुर्बत में रोता है भाई। बड़ी कम सिनी में तुझे मौत आई बहन तेरी गुर्बत में रोता है भाई। उलझती थी सांसें उलझती थी सांसें और दम घुट रहा था गला इस तरह से था जकड़ा सकीना। तमाचे जो शिमरे लई मारता था तड़प कर तू कहती थी आ जाओ बाबा। तमाचे जो शिमरे लई मारता था तड़प कर तू कहती थी आ जाओ बाबा। मदद कर सका ना बहन में तुम्हारी न बाबा से करना तू शिकवा सकीना। तुझे शिमर ने यूं तमाचे जो मारे निशा उंगलियों के हैं रुख पर तुम्हारे। तुझे शिमर ने यूं तमाचे जो मारे निशा उंगलियों के हैं रुख पर तुम्हारे। अज़ियत तमाचों की सह न सकी जब नहीं रह सकी हाय जिंदा सकीना। बंधे हाथ पर ला शिखाहर की लेकर चले हैं सुए खैर कहते हैं रो कर। बंधे हाथ पर ला
شکھاہر کی لے کر چلے ہیں صبح خیز کہتے ہیں رو کر، کوئی لاش بہن کوئی بھائی لاشا بہن کا اٹھائے، یہ قسمت میں تھا میرے لکھا سکینہ، یہ زندہ میں کہتے تھے رو رو کے عابد، اٹھے تیرا کیسے جنازہ سکینہ، کروں کیا میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے مجبور بھائی تمہارا سکینہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آدھا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں، ایک دم میں دم نکلتا ہے اب قریب ہوں، زخمی ہوں بے گناہ ہوں آفت نصیب ہوں، زخمی ہوں بے گناہ ہوں آفت نصیب ہوں، تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں، پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیاسا ہوں، پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیاسا ہوں، کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمیں کے ہلا آسماں ہلا، ناگاہ آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا، وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا، طفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو، جو کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو، جو کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو، یہ مژدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی، خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی، چھاتی پہ زانو رکھ کے چڑھائی جو آستین، تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی، تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی، دیکھا تو کوئی دوست ہے نہ غم گسار ہے، خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار ہے، خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار ہے، فرمایا شین کون ہے تو اے ستم شوار، کیوں میرے زخمی سینے پہ آ کر ہوا سوار، خنجر میرے گلے پہ جو رکھتا ہے بار بار، سمجھا ہے کس خطا پہ مجھے تو گناہ گار، سمجھا ہے کس خطا پہ مجھے تو گناہ گار، دیتا ہے رنج روح ہے رسالت پناہ کو، کیوں ذبح کرنے آیا ہے مجھ بے گناہ کو، کیوں ذبح کرنے آیا ہے مجھ بے گناہ کو، اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا، خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا، اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، اے شمر میرا لال بے جرم بے خطا، اے شمر میرا لال بے جرم بے خطا، یہ ظلم مصطفیٰ کے نواسے کے حلق پر، خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے کے حلق پر، خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے
پیاسے کے ہلکے میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو ناحق تو ذبح کرتا ہے پیاسا حسین کو ناحق تو ذبح کرتا ہے پیاسا حسین للہ نظیر دیکھ تو تڑپا حسین کو للہ نظیر دیکھ تو تڑپا حسین کو پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ایزا حسین کو پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ایزا ظالم کلیجہ پھٹتا ہے مجھ دل ملول کا بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا بچے کو میرے چھوڑ دے بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا مولانا ومولى الكونين إمامنا وإمام القبلتين جدي الإمام حسن والحسين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعد 12 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم ثم الصلاة والسلام على التجيل العظم والكمال بحائق الأقدم شجرة التور والكتاب المستور والنورا على نور في تخيّ الدجور عالم الهدى والمجل الأعمى والنور أبصار الورى وبابك الذي منه يؤتى الذي يملأ أرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا سيدنا وإمامنا وهادي أهل أمة تعوصي بأهل الجنة الإمام الحق الهادي المنتظر ولعنة الله أعدائهم أبد الآبدين والدهر الداهرين المهدي آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم دعا كريم اللهم عجل فرجهم وطهر مخرجهم وقرب زمانهم وأخلق أعداءهم وكثرة أنصارهم وأعوانك اللهم انفعنا بحبي وشرنا في زمرتي وتحت لواء الحمد آمین یا رب العالمین. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانك المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. حاضرین مومنات، کنیزان زینب، سوگواران سید مظلوم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اس رب کے لیے سزاوار ہے جو ہمارا اور آپ کا مالک ہے، جس نے ایک کے بعد ایک نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا، رحمتوں سے سرفراز کیا، اور بالخصوص اس نعمت عظمیٰ کہ جس کے بعد اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ میں نے آج کے دن تمہارے اوپر نعمتوں کا اتمام کیا. وہ نعمت عظمیٰ جسے ولایت امیر المؤمنین والائمۃ من بعد 12 کہتے ہیں. تمام نعمتیں ایک جاں ہو اور یہ ایک نعمت اپنے مقام پر مقام تشکر ہے کہ ہم اور آپ اس ماحول میں اور اس قبیلے میں اور اس عقیدے میں پیدا کیے گئے. چاہتا خدا تو جماعتات و نباتات میں خلق کر دیتا، چاہتا تو اندھیروں کے دلدل میں رکھ دیتا، لیکن اس اللہ کی مہربانی و کرم کے لیے خود بقول میرے اور آپ کے امام سجاد زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ الصلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. امام کا ارشاد ہے کہ اگر تا عمر اس ایک نعمت کے لیے انسان سجدہ ریز ہو کر جبین کو خاک میں رگڑے، تب بھی وہ اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کا شمار نہیں کر سکتا. اللہ نے نعمت کے بعد انسان کو شکر کی منزل میں دیکھنا چاہا، اور خصوصاً سورۃ الابراہیم میں جا بجا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جب اس کو نعمت دیتے ہیں اور اس کو جب نعمت ملے تو اس کے دل میں اس نعمت کا شکر اور اس کی زبان پر اس نعمت کا شکر نظر آئے. کہا کہ یہ نعمت کا مل جانا اگر راحت میں ہو تب بھی مجھے چاہیے کہ میں شکر کروں اور غافل نہ رہوں، نیگلیجنٹ نہ رہوں، کیونکہ راحت کے زمانے میں اگر کوئی فراوانی ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر اتنی غور و فکر نہیں کرتے، لیکن جب مصیبت آتی ہے اور مصیبت کے درمیان انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کا شمار کرے کہ اگر میرے اوپر ایک مصیبت آئی اس کے عوض میں کتنی اور نعمتیں اور رحمتوں کو اللہ نے مجھ پر واضح کر دی ہے کہ جس کے لیے میں ہمیشہ شکر کی منزل میں رہوں. قربانی جذبہ اور قربانی جو چیزیں ہیں، فار ایگزامپل مجھ سے کوئی چیز لے لی جائے تو وہ مجھے اس قربانی پر شکر کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے. یہی اللہ کی ذات چاہتی ہے مجھ سے کہ راحت میں میں اپنی نعمتوں کا شمار کس طرح سے کروں. اور کہا سٹیج آف شکر کیا ہے، شکر کرنے کا، نعمت عظمیٰ کو پہچاننا اور اس کے اوپر شکر کرنے کا سٹیج یہ ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ باقر الصدر بتاتے ہیں کہ سٹیجز آف شکر یہ ہے کہ پہلے تو دل اس کا اقرار، دل اس کو محسوس کرے کہ یہ میرے لیے راحت کا سبب ہے، یہ نعمت ہے، تو دل اس کو محسوس کرے. پھر زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، یعنی فزیکل بزبانی میں نے شکر ادا کیا. اور پھر کہا کہ پھر اس شکر کو اور اس نعمت کو اس کے انجام صحیح تک پہنچانا. مثلا اگر اللہ نے نعمت دولت دی ہے تو اب اس دولت کا دل میں احساس کرنا کہ کتنے ایسے ہیں جو اس چیز سے محروم ہے. پھر زبان پر شکر لانا کہ پروردگار تو نے اس نعمت کو، اس انبار کو مجھ پر کھول کر تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا.
اس کے بعد والا جو ایٹریبیوٹ آف فزیکل ہے کہ میں اب اس نعمت کو کون سے طریقے سے استعمال کروں تاکہ یہ کفران نعمت نہ بن جائے. کفران نعمت وہ ہو کہ مال کو لے کر کے ہم کچھ حرام کرے، مال کو لے کر کے کچھ ہم کسی کے خلاف وہ مال کو یوز کرے. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ تم جب بھی نعمت پاؤ تو شکر کرو اور اس نعمت کا صحیح استعمال کرو. تو آئیے، نعمتوں میں اللہ بہت ساری نعمتیں ہمیں دیتا ہے اور دے چکا ہے اور دیتا رہے گا. اس میں سب سے پہلے اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو اللہ نے کون سی نعمت اور کچھ نعمتوں کو دوسری نعمتوں پر فوقیت دے دی، کیسے انہیں بلند کر دیا. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ نعمتوں میں کون سی نعمت، تو کہا کہ زمینوں میں نے ایک چیز کو دوسری پہ فوقیت دی، ایک چیز کو اور چیزوں پر. تو کہا زمینوں میں تمام زمینیں بنائی لیکن میں نے مکے کی سرزمین کو فوقیت دے دی. چلیے تھوڑی دیر کے لیے امام علی کے پاس ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تو وارث رسول ہے، تو وارث علم رسول ہے، تو اس قوم کے لیے نعمت عظما ہے، تو اگر مجھے اس بات کا جواب دے دے تو میں اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا جہاں بہت سارے سوال اس نے کیے، ایک سوال اس نے زمین مکہ، کہا زمین مکہ کہ نیچے اگر ہم کھودے تو کیا ملے گا. تو کہا پروردگار نے سب سے پہلے اس دنیا کو پانی سے بھر دیا، اور جب پانی سے بھر دیا تو اس سرزمین مکہ کے اوپر اللہ نے زمین کو اسی طرح اتارا جیسے اگر عرش پر اس کی کرسی ہے، اس کی سدرۃ المنتہا ہے، اس کی لوح و قلم ہے، جہاں پر عرش بری پر اللہ نے خود کے مقام کو رکھا ہے، اسی کے مقام پر زمین میں اس نے خانہ کعبہ کی سرزمین پھیلائی اور اس زمین کو تمام دوسری زمینوں کے اوپر فوقیت دے دی. لیکن کہا کہ ایک اور زمین ہے، اگر یہ کعبے کی سرزمین آسمانوں سے نکلتی ہوئی وہ تار اگر جیسے کوئی ہو، کوئی رسی ہو کہ آسمان سے زمین پر آئے تو وہ آسمان سے کرسی سے نکل کر کے خانہ کعبہ کے چھت پر آئیں. لیکن اللہ نے کہا کہ ساری کائنات میں ایک مقام ہے، ایک زمین ہے جو میں نے اگر یہ زمین کو زمین ہی کی مدد سے بنایا، لیکن اس زمین کو میں نے جنت کے ٹکڑوں میں سے نکال کر کے اسے زمین کا خطہ بنایا. اور وہ کون سی زمین ہے؟ اس کو کہیں گرہ کہتے گا، کہیں کہیں نینوا کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہیں گازریہ کہتے ہیں، کہیں نینوا کہتے ہیں. اور اگر شط فرات کے نام سے کرب و بلا مشہور ہو گئی، کہا کہ یہ آسمانوں میں زیادہ پہچانی جاتی ہے، زمین پر کم پہچانی جاتی ہے. آسمان والے اس پر جانے کا رشک کرتے ہیں، زمین والے تو ترستے ہی ترستے ہیں، لیکن آسمان والے کہا کہ یہ زمین کرب و بلا ہے. اگر یہ زمین نہ ہوتی تو میرا خانہ کعبہ آج کھڑا نہ ہوتا، نہ لائق عبادت ہوتا. اس زمین پر سونے والے نے، اس زمین پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے نے اس زمین کو بچایا. یہاں پر لا الہ الا اللہ کو اللہ نے بچانے کے لیے حسین کو بھیجا کہ یہاں پر آج بھی لا الہ الا اللہ گونجتی ہے. تو کہا کہ اے زمین مکہ، تو ہے افضل، تو ہے مکرم، تو ہے شاندار، لیکن اتنا سمجھ لینا کہ اگر یہ کربلا مکرم نہ ہوتی تو تیری کوئی عزت نہ ہوتی اور تیری بقا کا سبب نہ ہوتا. تو زمینوں میں کعبہ، پھر کہا گھروں میں، زمینوں میں مکہ، گھروں میں خدا کا گھر بنایا. پھر اللہ نے کہا کہ میں نے دریائے نیل کو سجا دیا. There are so many
civilizations that lived on the banks of the river Nile. کہا کہ دریا نیل کو میں نے سرخیز اور ایسا علاقہ بنایا کہ جہاں پر مال و اسباب کی فراوانی مل گئی، وہاں پر سیویلائزیشنز کو فراوانی ملی، لیکن میں نے دریا نیل کو کائنات کی دریاؤں میں سے سب سے بلند بنا دیا. لیکن اے دریائے نیل، ہمیشہ سمجھتی رہنا کہ اگر تو بنی ہے تو تو دنیاوی ہے، لیکن ایک ندی ہے جو دنیا میں وہ اخروی ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر ندی کو میں نے بنا کر اسے بہنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن فرات وہ ندی ہے کہ جس کے کنارے لا الہ الا اللہ کے بانی سوتے ہیں، اور میں نے فرات کے لیے یہ قصد و ارادہ کر دیا. کامل الزیارات کی حدیث ہے کہ ہر صبح و مساء اللہ 3 قطرے مشک کے، 3 قطرے عنبر کے اور 3 قطرے زعفران اس دریا فرات کے اندر وابستہ کرتا ہے. فرشتے اپنے پروں پر یہ پانی اقدس لے کر آتے ہیں، یہ مشک و عنبر لے کر آتے ہیں، اور جن فرشتوں کو یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ اپنی تقدیروں پر ناز اور رشک کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، دیگر فرشتے رشک کرتے ہیں. اے دریائے نیل، تو ہوگی دریاؤں کی ماں، لیکن فرات کے سامنے تو ہمیشہ چھوٹی رہے گی. تو دریا میں فرات، دریا میں نیل، اور نیل کی فوقیت فرات کو ملی. پھر کہا جانوروں میں اونٹنی حضرت صالح کی، پرندوں میں خود کو دیا، اور کہا کتابوں میں ہم نے تمام کتابوں کو آسمانی بنا کر جب دنیا میں بھیجے تو وہ اپنے اپنے زمانے کے لیے رہبر بنی. جب دوسری آئی تو پہلی رہبر کو اللہ نے ایبروگیٹ کر دیا. اسی طرح کہا کہ تمام کتابوں کو ہم نے فوقیت دی، لیکن جب قرآن جیسی کتاب آ گئی تو میں نے یہ کہہ دیا none shall touch it سوائے جو کہ پیوریفائیڈ ہوتے ہیں. اس کو ہم نے قصیدہ بنا دیا، ہمارے آخری نبی اور اس کے گھرانے کی باتیں. کہا کہ یہ عمل کرتے ہیں ہم نے قرآن کی آیتوں میں، ان کے عمل کو رہتی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. اور ہم نے یہ قرآن کی آیتیں نازل کی، اور قرآن کی آیتوں کے نزول کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اگر یہ قرآن کی آیتوں کو زندگی کون دے گا، تو پھر ایک ہی گھرانہ تھا جو آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ہم اس قرآن کو زندگی دیں گے. تو عزیزو دوستو، تمام کتاب آسمانی کو اللہ نے معظم بنایا، لیکن قرآن کو فوقیت دے دی. اسی طرح آسمانوں میں جس کو احمد جانا جاتا ہے اس کو دنیا میں محمد بنا کر بھیجا، اور یہ کہا کہ دنیا میں لوگ میرے حبیب بننا چاہتے ہیں، میں تیرا حبیب بننا چاہتا ہوں. میں نے تجھے نور سے سوارا، تمام پیغمبر مجھ سے نور طلب کرتے ہیں، میں تجھ سے نور طلب کرتا ہوں. موسیٰ کو میں نے صرف ہتھیلی میں نور دیا، تیرے تو سراپا نور ہی نور ہے. میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، لیکن میں نے خود تجھے بیماروں کو جلا کرنے، مردوں کو جگانے، مردوں کو جلا کرنے کے لیے، اور میں نے تجھے معجزات سے بھرپور کر کے دنیا میں بھیجا. اور کہا کہ اے محمد، میں نے سب سے عبادت طلب کی اور کہا عبادت کرو، لیکن تیری عبادت کے یہ کہنے تھے کہ میں نے کہا محمد اتنی راتوں کو نہ کھڑا رہ، اور میں نے کبھی تجھے مزمل اور مدثر کہا، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین کہا. اے محمد، میں نے دنیا میں تمام نبیوں کو اشرف بنایا، لیکن میں نے تجھے مشرف بنایا. میں نے تجھے تمام نبیوں پر فوقیت دی. سب نبیوں کو میں نے
एक एक वारिस दिया, लेकिन मैंने तुझे 12 जानशीन दिए जो वलियों में वली है, सरताजों में सरताज है, जो जिब्राइल जिनके खिदमत में सजदा रेज रखे, इसराफील और इसराइल इनसे मदद मांगे। मैंने तेरी औलादों में इमामत को रख कर हर एक वली के ऊपर तेरे औलिया को बना दिया। वलियों में वली, अमीरों के अमीर, जो तख्त पर बैठे तो अमीर अल मोमिनीन हो, जो खाक पर बैठे तो बूतराब हो। मैंने ऐसे को तेरा वली और वारिस, ऐसे को तेरा जानशीन बनाया। और जब ये जानशीनी का सिलसिला न मैंने अली पर बंद किया, मैंने एक के बाद एक, अली के बाद मुज्तबा, मुज्तबा के बाद सैयदुश्शुहदा, सैयदुश्शुहदा के बाद सज्जाद, और फिर बाकिर और सादिक और काजिम और रजा, नकीयो तकीयो अस्करी। और जब मैं अपनी नेमत उज़्मा को तुम्हारे सामने रखना चाहता था, तो आज बरोज़े जुमा मैंने तुम्हारे ऊपर एक ऐसा फर्ज औले मोहम्मद रखा कि जिसका आना, कहा जिसकी प्रेजेंस तुम्हारे लिए नेमत है, जिसका आना तुम्हारे लिए राहत और खुशी होगी, और जिसके वजूद से ये दुनिया को मैंने कवाम और दवाम बख्शा। रोजे जुमा, आज के दिन आपने सुबह सूरज को देखा, तो ये सूरज उगा है इसी इमाम के कमांड पर, साहिबुल अस्र व ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। सलवात तो पढ़िए ना मुहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ये नेमत उज़्मा, इस नेमत उज़्मा को हमने तुम्हारे दरमियान छोड़ा। आज का दिन जुमा का दिन है, हर एक चीज को फौकियत मिली, तमाम अदियान एक तरफ, और जुमा का दिन, कहा जुमा के दिन कोई सदका, जुमा के दिन की इबादत, जुमा के दिन की बीमार पुरसी, जुमा के दिन की तिलावत, जुमा के दिन की इबादत, जुमा के दिन एक सलवात। कहा कि हमने, चूंकि ये इबादत तुमने बरोजे जुमा की है, हमने तुम्हारी इस इबादत को जमा करके 70 टाइम्स इसका मर्तबा दे दिया। आज की रात यानी गुज़िश्ता रात शबे जुमा से लेकर आज जुमा की सेपहर, असरे जुमा से लेकर ढलती साते जुमा, अल्लाह कहता है ये 24 घंटे का जो मैंने तुम्हें एक विंडो दिया है, वो विंडो में तुम जो करते हो खैर, जो करते हो खैर, मैं तुम्हारी उस खैर को 70 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं। और कहा ये नेमत उज़्मा, जिसे इमाम ज़मान कहते हैं। अभी हम जियारत पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, हादा यौमुल जुमा व हुवा यौमुका। आज का दिन मेरे सैयद सरदार जुमा का दिन है, और जुमा के दिन ही आपके आने की तवक्को है। और मैं ये अहद पैमान करती हूँ कि मुझे खुदा इस नेमत उज़्मा से मुल्हक रखे, क्योंकि जब तू पुकारेगा तो मैं तेरी आवाज को सुनने की आदी हो जाऊं और मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। अब कहा कि रोजे जुमा, जब जुमा का दिन आता है तो सारे पैरामीटर्स दुनिया के बदल जाते हैं, यानी ऑल द स्टार्स gets changed। किस तरह से कि अब अल्लाह आमादा है नेकियां लिखने, अब अल्लाह आमादा है नेमतें देने, नेमतों को रिसीव करो, नेकियों को भेजो। ये जुमा का सिलसिला है, ये जुमा का सिलसिला है। जुमा के दिन एक फकीर को खिलाना आम दिनों में 70 फकीरों का सवाब है। जुमा के दिन तुम 1 दिरहम सदका दे दो, आम दिनों के 70 दिरहम का सदका है। और जब जुमा के दिन तुम 1 सलवात भेजते हो तो 70 सलवात का सवाब है। अब कहा जुमा का दिन, जुमा जब आता है तो इसकी फजीलतें क्या है, तो कहा जुमा 4 ईदैन में से है, ईद अल अज़हा, ईद अल कुर्बान, ईद अल गदीर और
عید جمعہ. اب یہ عید اس لیے ہے کہ جمعہ کے اندر اللہ نے ہمیں بستاؤ کیا نعمتوں کے ساتھ. اب یہ 4 عیدین میں کہا جمعہ کی فضیلت نماز کی کیا ہے، تو ویسے ہم 4 رکعت ظہر پڑھے یا اگر جمعہ ہم ساتھ میں پڑھے نماز پیش نماز کے پیچھے تو 2 رکعت پڑھیں گے. اب آپ پوچھیں کہ وائے؟ عیون الاخبار رضا میں ایک مرتبہ ایک راوی آتا ہے، امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، امام سے پوچھتا ہے کہ فرزند رسول بتا دیجئے کہ کیوں جمعہ 2 اور ظہر 4؟ تو امام مسکرائے کہتے تو سننا چاہتا ہے؟ کہا جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ نماز جمعہ، نماز جماعت، ہر پنجگانہ نماز آپ کہیں بھی کسی بھی مسجد میں پڑھ لو، ایک مسجد سے لگ کر دوسری مسجد ہو تب بھی آپ کی نماز قبول ہے، وہ جماعت بھی صحیح، یہ جماعت بھی صحیح. لیکن نماز جمعہ سینٹر ماسک میں ہوتی ہے، مسجد جیسے کہ جامع مسجد جو شہر کی ہو ایک ہی مقام پر ہوتی ہے، اور جب ایسی جگہ پر نماز ہو تو آپ کو دور دراز سے آپ کے گھر سے آنا ہے، ٹریول کرنا ہے، زحمت اٹھانی ہے. تو اللہ کتنا مہربان ہے، کہتا ہے میرے بندے نے زحمت اٹھائی، دور دراز سے آیا تو اب اس کو 2 کی کمی دے دو، تو 4 گھر میں پڑھے یا جمعہ پڑھنے کے لیے جب ٹریول کرے تو 2. پھر کہا کہ جمعہ کی کیا فضیلت ہے، تو کہا جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ خطبے کا انتظار کرنے، یعنی ہم پہنچ گئے نماز میں، اب دیکھا کہ ابھی تک پیش نماز نہیں آئے تو ہم بیٹھ گئے، جو صفوں کو باندھ کر بیٹھے ہیں نا، منتظر بیٹھے ہیں. دیکھیں منتظر کا کیا اللہ کی نگاہ میں ایک مرتبہ ہے. کہا تم نماز کے لیے منتظر رہے نا، تو the period of waiting، اس کی وجہ سے میں نے تمہیں 2 کم کر دی، اس کی وجہ سے. اب کیا ہوا؟ اب خطبہ سنو گے، اب جس عالم کے پیچھے آپ نماز پڑھو گے اس عالم کا علم، اس کا فضل، اس کا عدل، اس کی فہم، اس کی فکر، اس کی عبادت، اس کی طہارت، یہ تمام چیزیں جب ساتھ ملتی ہے نا، تو کہا جب عالم سے فیض یاب ہوتے ہو تو 4 کے بدلے 2 پڑھو، 4 کے بدلے 2. تو یہ جمعہ 2 کیوں ہے؟ these are the reason. پھر کہا کہ جیسے عید کی 2 رکعت نماز ہے ویسے جمعہ کی عید کی بھی 2 رکعت نماز ہے. اچھا پھر کہا 2 خطبے ہوتے ہیں، ایک خطبے کے درمیان عالم دین ہمیں دنیا کی تمام پولیٹیکل، سوشل، اکنومیکل ایونٹس جو ہو رہی ہے، مثلا ابھی یہ پینڈیمک چل رہا ہے تو عالم دین ہمیں بتائے گا کہ کیسے ہمیں اس کو ہینڈل کرنا ہے، ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ، کون سی مقامات پر زیادہ ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ہمارے پڑوسی ملک میں یزید کی لعنت کو لے کر معاویہ کا صحابی ہونے کی اور رضی اللہ ہونے کی مہم چلی ہے. یہ تمام چیزوں سے ہمیں عالم آشنا کرتا ہے. He shares his knowledge of the world with us. اور دوسرا خطبہ خدا عز و جل کی طرف متقی بن جاؤ، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلو، علی اور اولاد علی کی سیرت پر عمل کرنے کی دعوت ہمیں امام نماز دیتا ہے. تو یہ تمام جو علم ہمیں ملتے ہیں 2 خطبے میں، this 2 خطباز از equal to 2 رکعت نماز. اس کے لیے ہماری جمعہ کی 2 ہوتی ہے اور ظہر کی 4 ہوتی ہے. اور پھر کیا کہا کہ ہمیں یاد دلایا جائے کہ کون ہے یہ فرد آل محمد کہ جس کی قیادت میں یہ دنیا چلتی ہے. تو عالم ہمیں امام زمن کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے تمہیں اس امام کی پیروی کرنی ہے. کون ہے یہ امام کہ جو ایک باغیچے میں آپ دیکھو کہ جہاں جہاں بجا وہ کبھی پودے اگتے ہیں، کبھی کانٹے اگتے، کبھی زہریلے پودے اگتے ہیں، اور ایک گارڈن اگر ایک میس میں ہو تو پھر ایک ذہین مالی کیا کرتا ہے، وہ
कांटेदार दरख्त, वो पौधे जो जहरीले हैं उन्हें निकालता है ताकि पूरी कियारी खुशहाल रहे। तो कहा इमाम ज़मन का यही है मर्तबा, कहा कि ये पूरी जो बागीचा जहरीला है उसमें जो पौधा बच करके जाग रहा है वो हजरत महदी है। और फिर कहा आखिरी चीज, कहा किसी ने मौला से पूछा मुस्कुराकर कि मौला मुस्कुराए, मौला से पूछा उसने, मौला क्यों जुमा का खुतबे के लिए हमें इंतजार करना पड़े, और ईद के खुतबे में हम खुद तड़पते हैं कि खुतबा सुने, क्यों ईद का खुतबा, दोनों ईदेन का खुतबा एट द एंड ऑफ द नमाज और जुमा का खुतबा बिफोर द नमाज, ऐसे क्यों है? तो इमाम मुस्कुराए। और ये एग्जाम्पल मैं अगर आपको आज हमारे ये सोशल नेटवर्किंग से दूं तो कि किस तरह हम जब मजलिस का आगाज करते हैं, हदीस के साथ स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं 400 पीपल, 200 पीपल, 300 पीपल ज्वाइन। मजलिस होती है, मरसिया होता है, मजलिस जैसे कि हम जैसे बयान करते हैं तो मजलिस के दौरान में हम देखते हैं 400 पीपल, 500, 700 जो भी है। फिर जब मातम का वक्त आया तो हमने देखा कि 200 हो गया फिगर, और जब जियारत का वक्त आता है तो 30, 40, so many people watching। अजीजो दोस्तों, जियारत तो सरमाया है, मजलिस है। ऐसा है कि मैं आपको मेरे घर दावत दूं कि आइए खाना खाइए, तो आप वक्त पर आए, आप मुझसे गुफ्तगू करें, हम बातचीत करें, हम खाना खाएं, और फिर आप खाने के मेज से उठ करके बड़ी बद अखलाकी के साथ, बेरुखी के साथ आप अगर मेरी मेज छोड़ करके मेरे दरवाजे से रुखसत हो जाओ तो मैं आपके बारे में क्या सोचूंगी कि ये किस तरह का अखलाक का मुजाहिरा था कि रिस्क मिला, मजलिस से रिस्क मारिफत मिली, मजलिस से हमें रिस्क इबादत मिली। मजलिस वो है कि हमारे आंसुओं का सरमाया रुमाले पाक में चला गया और फिर वो उनको एक्नॉलेज किए बगैर मैं मजलिस को छोड़कर चली जाऊं। सलाम जब हम करते हैं ना तो दस्तूर सलाम आपको पता है, सलाम करने वाले का रिवॉर्ड क्या है, जवाब देने वाले का रिवॉर्ड क्या है। हाँ, मैं सलाम कहूं अस्सलामु अलैका या अच्शाइब नहर फुरात, ऐ फुरात के प्यासो तुम पर सलाम, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। तो वहां से वालेकुम अस्सलाम कौन कहता है, कौन कहता है? अजीजों दोस्तों, आइंदा हम मजलिसों के अंदर फिजिकली जाते हैं तो हम सलाम तक ठहरते नहीं ठहरते, हम ठहरते हैं। तवज्जो कल्बी के साथ सलाम करें। यू आर नॉट ग्रीटिंग योर फ्रेंड्स के आजू बाजू में खड़ी हाँ सलाम अलैकुम, नो, यू आर सेंडिंग योर सैल्यूटेशंस अपॉन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन, कि जिसके लिए खुद कुरान कह रहा है कि तुम पर सलाम हो, सलामो अला औले यासीन, सलाम हो तुम पर, ऐ औले यासीन सलाम हो तुम पर, ऐ ताहिर कल्बों में पलने वालों सलाम हो तुम पर, जिस दिन तुम पैदा हुए, सलाम हो तुम पर जिस दिन तुम आसमानों में उठाए गए, हजरत ईसा। लेकिन हजरत ईसा says that this salam does not only end upon me, it takes together मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली। और फिर ये मौला कहा कौन? वो इमाम कि जिसकी वजह से जमीन को करार है। तो वो इमाम नेमत उज़्मा है हमारे लिए। कहा कि कौन है वो? कहा उस इमाम को सलाम करो, उस इमाम को याद करो कि जिसकी वजह से ये दुनिया को करार है। अजीजों दोस्तों, इमाम ने एक मर्तबा पूछा, मेरे और आपके छठे इमाम से किसी ने आकर पूछा कि मौला, जिंदगी में अगर आपको कोई मौका दिया जाए तो कौन सा अमल आप करोगे? यानी रावी वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट एक्शन कि जो अगर छठे इमाम करे तो फिर मैं भी उसकी नकल करूं। तो इमाम मुस्कुराए और कहा
امام فرماتے ہیں کہ تو جاننا چاہتا ہے کہ کون سا عمل ہے جو میں کرنا چاہوں؟ تو اس نے کہا ہاں مولا. کہتے مولا زمین کو، جیسے زمین کو کریدنے لگے، ایز اف ہی از تھنکنگ، کچھ لکھ رہے تھے زمین پر. پھر مولا نے سر اٹھایا اور کہا کہ اگر مجھے موقع ملے اور اگر وہ مجھے مل جائے تو میں تا عمر اس کی خدمت کروں. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے مولا تجھے کون مل جائے، کون مل جائے؟ تو کہا وہ مل جائے جو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. راوی کہتا ہے I was so confused. مجھے نہیں پتا مولا کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہاتھوں کو جوڑا فرزند رسول، کیوں نہ آپ وضاحت کرے تاکہ یہ میرے دل کے کرب و اضطراب کو آرام ملے، راحت ملے. تو مولا نے کہا سن وہ نعمت عظما، وہ جو میری صلب میں سے ہوگا، اگر وہ آج اور ابھی مجھے مل جائے یا اللہ مجھے اس کی حکومت میں زندہ رکھیں، اگر وہ مجھے مل جائے تو میں تا عمر اس کی خدمت کروں گا. راوی نے کہا کون ہوگا؟ کہا ہماری نسلوں میں سے ہمارا 12واں جانشین کہ جس کو اللہ نے ہمارے جد کا نام بخشا اور ہمارے جد کی کنیت سے بخشا. کہا جس کا نام محمد کا نام، جس کی کنیت محمد کی کنیت، وہ ابو القاسم اور یہ ابو القاسم. کہا اگر وہ نعمت عظما مجھے مل جائے تو میرا شکر یہ ہوگا. سی امام ٹیچز آ شکر، یہ میرا شکر ہوگا کہ میں اس کی خدمت میں لگا رہوں. and that would be my way of thanking Allah. اللہ اکبر. کبھی ہم نے اس سرے سے سوچا کہ یہ نعمت عظما کا شکر کیا جائے؟ پروردگار we thank you for this نعمت، the نعمت of امامت، کہ جس کی وجہ سے یہ زمین کو قرار ہے، یہ زمین ڈگمگانے لگے. اگر نعمت عظما نہ ہو، یہ زمین کو قرار نہ ہو. معبود آج جو میں قدم سے ٹھہر کر چلتی ہوں وہ اس نعمت کی بدولت ہے. اور کہا سن لو، کہا اے موسیٰ، ایک مرتبہ شکر کے مقام پر نعمت عظما پا کر حضرت موسیٰ سکھا رہے ہیں. حدیث قدسی میں ملتا ہے ایک مرتبہ اللہ نے تمام نبیوں سے پوچھا کہ بتاؤ شکر کی منزل کیا ہے، شکر کی منزل کیا ہے؟ تو کہا ناممکن ہے. موسیٰ نے کہا ناممکن ہے کہ شکر کے بعد بھی کوئی اور شکر کر سکے. کہا وحی خدا آئی، اے موسیٰ تمہارا یہی سوچنا کہ میں کتنے شکر کروں کہ اب میں شکر کرنے کا بھی شکر کروں. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ تاکیبات نماز میں ہم کس طرح سے نماز کو گول کر دیتے ہیں. ایک ہی جملے میں پروردگار الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ سر کو بلند کیا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ مقامی شکر کرنا یعنی the opportunity to thank is in itself a thankfulness. یعنی مجھے یہ احساس دل میں آیا کہ ابھی یہ کمرے میں گرمی ہے اور سڈنلی کھڑکی سے ایک اچھی ہوا کا جھونکا آیا تو میں نے شکر کیا کہ پروردگار ایسی گرمی میں تو نے مجھے تھوڑی سی ہوا دے دی، راحت دے دی. تو اس راحت کا ملنا بھی اور یہ سوچنا، ویسے تو یہ ہوا چلتی ہے روزانہ، راحت ہے، راحت ملی تو شکر کرنا، یہ سوچ بھی شکر ہے. اس سے بڑھ کر تو پھر حدیث قدسی میں ملتا ہے اے موسیٰ تمہارا یہ اقرار کرنا کہ جو کچھ ہے وہ مجھ خدا کا دیا ہوا ہے تو یہی بہترین شکر ہے. just to acknowledge
everything in our lives. صرف اس کا احساس کرے کہ خدا تو نے مجھے کیا نہیں دیا. ایک چیز اگر وہ لے لیتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ امام ٹرین کرتے ہیں ہمیں اور کہتے کیوں نہ تو یہ سوچتا ہے کہ ایک ہٹ گئی لیکن وہ 100 نعمتیں دوسری جو تیرے پاس ابھی بھی باقی ہے، سالم ہے، حاضر ہے. what more can you thank him؟ مثلاً ایک بچہ آیا اور کچھ دنوں پہلے بات کرنے لگا کہ یہ پینڈیمک میں میری جاب چلی گئی، بہت ساروں کی جاب چلی گئی، خدا کرے کہ سب کے رزق کے دروازے کھل جائے. بہت ساروں کی جاب چلی گئی. میں نے کہا اداس کیوں ہوتے ہو؟ گھر ہے؟ ہاں ہے. 2 وقت کی روٹی ہے؟ ہاں ہے. ابھی کسی کے سامنے یوں کرنے کا موقع نہیں آیا؟ ہاں نہیں آیا. ماں باپ ہیں، دعا کرتے ہیں؟ ہاں ہے. خانوادہ ہے، آنکھ کان ناک سالم ہے، دیکھ سکتے ہو، منظر ہے دیکھنے کے، تو اللہ نے آنکھ تو نہ لے لی. زبان دی کہ کہیں خیال منجمد ہو جاتے، اظہار کے راستے دیے؟ ہاں دیے. شعور دیا، ڈپریشن میں نہیں چلے گئے. صحت دی، پینڈیمک تم پر آیا نہیں. ہاں ہاں. میں نے کہا ایک اگر دروازہ رزق کو بند کر کے تب بھی خدا نے تجھے رات کو بھوکا نہیں سلایا اور تمام نعمتوں کے درمیان رکھا، تو کہا صبر ایوب دیکھ، سب کچھ چھن گیا. بیماری تھی تو اسے تھی، اولاد مر گئی تو اس کی مر گئی، بیوی شل ہو گئی تو اس کی ہو گئی، بھیڑ بکریاں مری تو اس کی مر گئی، ہاتھ اور پیر کے اوپر زخم اور اتنا سارا پیپ اور پھوڑے کہ لوگ اس سے پرے ہو کر کے اسے تنہا و یکتا چھوڑ دیا ڈپریسڈ حالت میں. تو وہ ایوب پھر بھی زبان ایوب سے صبر کے سوا، شکر کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. تو امام بتاتے ہیں کہ یاد رکھو وہ نعمت عظما ہے کہ ہمیں اللہ دعا کا طریقہ، ہدایت کا طریقہ، ہر ایک مقام پر نعمت عظما حضرت حجت کو رکھ کر کے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا کہ ان گنت ہے. اور یہ نعمت عظما وہ کس کو دیکھ رہا ہے اور وہ کیسے صبر کر رہا ہے. نعمت عظما امام زمان لیتا ہے اپنے صبر اور شکر کے دروس کو اپنی پھپھیاں زینب و ام کلثوم سے. کون ام کلثوم؟ کہ وہ کہ جس ام کلثوم کو کربلا کے میدان میں، کوفے کی رہزن میں اور شام کے زندانوں میں زینب کے ساتھ قدم بقدم دیکھا. یہ ثانی زہرا کی ثانی ہے. اور کہا کون ہے یہ؟ کہا اپنی ماں کی طرح نیکوکار، بہترین اخلاق والی اور حلم اور صبر. کہا کہ کون ہے یہ؟ شہزادی ام کلثوم ہے. اور کہتی ہے شہزادی خود ہمیں بیان کرتی ہے کہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ جب کربلا معلی کا واقعہ گزر جائے تو کہا کہ تیرے لیے اے ام کلثوم کچھ چیزیں ضروری ہے. تجھے ہوش میں رہنا ہے، تجھے صبر کرنا ہے، تجھے استقامت رکھنی ہے، تجھے تیرے غم و گریہ کے آنسوؤں کو پی جانا ہے، تجھے تیرے ماں اور تیرے باپ کے نقش قدم پر رہ کر ہر ایک رہزن میں تجھے صابر و شاکر دکھائی پڑنا ہے. اور کہتی میں نے یہی کیا. محفوظ عن الخطا ہے ام کلثوم. اگر یہ زینب سے ماں سوا ہوتی تو کیا جواز تھا کہ زیارت پڑے آپ دونوں بہنوں کی، تو آپ کو وہی القاب، وہی ٹائٹلز، وہی سلام کہ جو زینب کو کیا جاتا ہے وہ ام کلثوم کو کیا جاتا ہے. کون ام کلثوم؟ تو کہا جی ہمیں ام کلثوم کے خطبات اور ہمیں ام کلثوم کی باتیں اس میدان کربلا سے لے کے کوفہ و شام کی بازاروں تک ہمیں حضرت ام کلثوم کے خطبے نہیں ملتے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مدینہ منورہ میں لے چلوں کہ جہاں پر
جہاں پر میرے اور آپ کے دوسرے امام امام حسنین علیہم السلام رونق افروز امامت ہے۔ عزیزو، حجت کا دنیا میں ہونا، اگر حجت کی صلب سے حجت آتا ہے، یہ میرا اور آپ کا اسینشلز آف فیتھ، یہ عقیدے کی ضرورت ہے، اور یہ میرے عقیدے کی فلسفہ عقیدت پہ یہ سب سے اول فیض یہ ہے کہ میں یہ جانوں کہ میرا امام جب پیدا ہوتا ہے تب ہی حجت ہوتا ہے، بلکہ 1,24,000 سال پہلے کہ اللہ دنیا بناتا، اللہ نے ان کے نور سے دنیا کو منور کیا، وہ اس وقت بھی حجت تھے۔ ہمارا عقیدہ اس طرح کا نہیں ہے کہ یہ کہنے کو یہ سمجھ میں آئے کہ رسول بعد اعلان رسالت، بعد پہلی آیت اقرا کے بعد نبی بنے۔ نو، ہی از نبی ان دا مدرز ووم۔ وہ نبی ہوتا ہے جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے جب عالم زر میں ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا کو صرف نور کے عالم میں ان دا ریلم آف نور ہوتا ہے تب بھی وہ نبی۔ اسی طرح حجت ہوتا ہے، ہاں، لیکن فرق یہ ہے کہ جب تک اگلی حجت دنیا میں ہے، حیات ہے، اب لقاء اللہ نہیں ہوا، تب تک یہ حجت خاموش رہتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا امام علی کے زمانے میں امام حسن اور حسین دونوں ہے، they are the next حجت in line، لیکن جب علی ہے تو امام حسن اور امام حسین کبھی علی کے قول کے آگے نہیں، کبھی علی کے قدم کے آگے نہیں، کبھی علی کے سوچ کے آگے نہیں، بلکہ سوچ سب کی ایک ہے، لیکن صرف اظہار علی کریں گے۔ پھر آیا زمانہ امام حسن کا، 40 ہجرہ سے 50 ہجرہ تک امام حسن کی ظاہری امامت ہے۔ اس زمانے میں ہمیں سید الشہداء کے نہ قول ملیں گے، نہ آپ کے کوئی ایسے عمل ملیں گے، نہ خطبات ملیں گے، جس طرح سے 40 ہجرہ تین ہجرہ میں میرے مولا کی ولادت ہوئی، اور 40 ہجرہ تک امام حسن کا دور امامت کے ساتھ رہنا ہوا، امام حسین کا رہنا ہوا، لیکن آپ کو امام حسن کے کوئی قول نہیں ملیں گے جتنے آپ کو 40 سے 50 میں، پھر 50 سے 61 میں آپ کو امام حسین کے قول ملیں گے، تب آپ کو چوتھے کے نہیں ملیں گے۔ تو جس طرح سے دونوں اماموں کی موجودگی میں امام حسن جب بولتے تھے تو امام حسین خاموش رہتے تھے، اسی طرح زینب کی موجودگی میں بی بی ام کلثوم کا خاموش رہنا یہ ان کے خاندان کا چلن ہے، اور یہ طریقہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، امام زمان زیارت ناہیہ میں اپنی ان جداؤں کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلام میری ان ماؤں اور پھپھیوں پر کہ جن کو اونٹ کی پشت پر بٹھا کر نیزے چبھا کر اونٹوں کو دوڑایا گیا، سلام ہو ان رخساروں پر کہ جو دھوپ میں پڑ کے، جو دھوپ میں چل کے سیاہ ہو گئے تھے۔ کون؟ ام کلثوم۔ تو روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی حضرت ام کلثوم، میرے مولا سجاد کہتے ہیں، سید ابن طاؤس ملخوف میں لکھتے ہیں کہ ام کلثوم نے جب کوفیوں کو دیکھا تو کہا کوفیوں تم نے وائے ہو تم پر۔ اب دنیا کی نعمت عظما کوفے کے بازاروں میں کھڑا ہو کر اپنی اس جدہ کو روتا ہے، کہا اے کوفیوں وائے ہو تم پر، کیوں کر تم نے حسین کی مدد نہ کی، کیوں کر تم نے حسین کو بلا کر، ہمارے پاس تمہارے خطوں کے انبار آئے، تم نے میرے بھائی کو بلایا اور اس کے بعد
تم نے اس کو مارنے کا ارادہ کر لیا، پھر تم نے اس کے گھر کو لوٹا اور ان کی عورتوں کو جلا وطن کر کے گرفتار کیا، کیا تم نہیں جانتے نعمت عظمی رسول اللہ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا ہے اسلام کے لیے کہ جب کبھی تم جنگ میں حصہ لو تو پھر خبردار جنگ میں عورتوں کو کبھی گرفتار نہ کرنا، کبھی عورتوں کے مال کو نہ لوٹنا، تم نے تمہارے نبی کی بات کو نہ جانا، وائے ہو تم پر، تم نے اپنی پشت کو ایسے بوجھ سے بھاری کر دیا ہے کہ یہ بوجھ کبھی نہیں ہٹنے والا۔ تم کہتے ہو آج دنیا میں یہ بات ملتی ہے، ہم کون ہوتے ہیں لعنت کرنے والے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی گناہوں کو ہم بخشوا نہ کہا کہ وہ گناہ اگر یزید نے گناہ کیا ہے وہ جانے اللہ جانے، لیکن ام کلثوم بتا دیتی ہے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے یہ اللہ کی جانب سے رحمتوں کو چھن جانے کی دعا کرتے ہیں، ہم براعت کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کس کا خون تم نے بہایا اور اس کے خون کا تمہیں کوئی معافی نامہ مل سکتا ہے، اور تو نے کس کے دروازے کو گرایا، اے تم نہیں جانتے تم نے کس کو مارا، تمہیں جہنم کی آگ تمہارے لیے رسید ہوئی ہے، ارے تم نے اس کا خون بہایا کہ جس کے خون کا بہانا قرآن نے ممنوع قرار دیا، رسول نے ممنوع قرار دیا، اللہ نے ممنوع قرار دیا، تم نے اس کے خون کو بہایا، ارے تم تو جہنم کے حقدار ہو، تم سن نہیں سکتے، آسمان منادی دیتا ہے کہ ان کو جہنم واصل کیا جائے، وہ کہتی میں اتنا روؤں گی، میں ایسے روؤں گی کہ میری ریش کے اوپر میرے آنسو تر ہوں گے، اور اے کوفیو یاد رکھنا اسی صورت میں روز محشر، اب دیکھیے بی بی نعمت عظمی ہے، اب دیکھیے بی بی شاعر اللہ ہے، اب دیکھیے بی بی کون سی حجت خدا ہے، کیا زبان سے جملہ نکلا، تاریخ گواہ ہے کہ ام کلثوم نے کہا کہ میں جب روز محشر اپنے خدا کے سامنے جاؤں گی تو اسی طرح جاؤں گی کہ تم لوگوں نے ہماری پشتوں کو رنگین کیا، تم نے ہمارے پردوں کو چھین لیا، تم نے ہماری گردنوں میں رسیوں کو کس کے باندھا، تم نے ہمارے بازوؤں پر نیل ڈالے، تم نے ہماری پشتوں کو چابوکوں سے اور نیزوں سے چبھایا۔ میں کہوں بیویوں ذرا سا غور کرو، بی بی ام کلثوم فرماتی ہے، اب دیکھیے بی بی کیا بی بی کی حکمت ہے، یہی تو امام علی نے کہا تھا نا کہ اے میری لال کلثوم جب کربلا کا معرکہ ہو جائے تجھے ہوش رکھنا ہے، ہوش رکھنا ہے، 18 یوسف سامنے سوئے ہو، ہوش کیسے رہے، ہوش کیسے رہے، ہمارا کوئی ایک مر جاتا ہے، سالم مرتا ہے، پانی کے ساتھ مرتا ہے، کوئی رونے کے لیے پابندی نہیں لگتی، کوئی گلا نہیں کٹا، کوئی اعضاء نہیں کٹے، تب بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے ایک کا مر جانا ہمارے لیے اتنا بھاری ہوتا ہے۔ کلثوم تجھے ہوش رکھنا ہے، تجھے ہوش رکھنا ہے، کیسے ہوش رہے، بی بی کے جملے بتا رہے کہ بی بی نے کس طرح سے ہوش رکھا، جب کہتی ہیں کہ میں اسی طرح میرے چہرے پہ آنسوؤں کو لے کر، میرے چہرے کی جلد اکھڑی اسے لے کر، بے پردگی کے عالم میں جب میں میدان محشر میں پہنچوں گی اور جب میں روبرو ہو جاؤں گی تو نہ کہا کہ میں اپنے نانا سے کہوں گی، دیکھیں نبی کے 2 رول ہیں، گھر میں وہ نانا ہے، گھر میں وہ شوہر ہے، گھر میں وہ باپ ہے، گھر میں وہ بھائی ہے، گھر کے عہدے اور ہوتے ہیں، اور باہر وہ ہے رسول۔ اب بی بی نے نہیں کہا، دیکھیے بچے کو چوٹ لگتی ہے
تو وہ اپنی ماں سے، اپنی نانی سے، اپنی دادی سے جا کر گلے لگتا ہے، اور اس کو جو راحت ملتی ہے وہ نانی دادی وغیرہ سے. وہ اگر نہیں جا کر کہے گا کہ میری دادی فلاں آفس میں کام کرتی ہے تو میں اس مینیجر دادی کو پکار رہا ہوں، نہیں، وہ اپنی نانی دادی کو پکارے گا، ماں کو پکارے گا. لیکن حضرت ام کلثوم کہتی ہے، بتانا چاہتی ہے کہ تم نے کس کو مارا، میں کون ہوں تم سمجھو، میں میدان محشر میں تمہارے رسول محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو جا کر کہوں گی کہ اے محمد عربی، یہ دیکھ تیرے بچوں کے ساتھ دنیا نے کیا کیا. کہا کہ میرے نانا کو، اپنے نانا کو ان کے آفیشل عہدے سے اس بازار کوفہ میں اپنے ہوش و حواس سے پکار کر ام کلثوم دنیا کو بتا گئی کہ دیکھو ہمارے یہاں نسبت صرف خاندان سے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں یہ نسبت دی ہے کہ ہم رسول جو محمد رسول اللہ ہے ہم اس کا خانوادہ ہے. میں رسول کو آفیشل کیپیسٹی میں کمپلین کروں گی، رسول اللہ سے آفیشل کیپیسٹی میں کمپلین کرے گا اور اللہ پھر انہیں جہنم رسید کرے گا. ام کلثوم نے بتا دیا کہ میں نے رسول کہہ سکتی تھی کہ میں اپنے نانا سے شکایت کروں گی، نانا کہتی تو پھر یہ دائرہ صرف گھر تک محدود ہوتا، لیکن آفیشل عہدے سے پکار کر پھر بی بی کہتی ہے کہ یاد رکھو میں تمہارے لیے اس طرح سے میں اپنے رسول کو بیان کروں گی. تو کہتے جب بی بی کے بیان ہونے لگے نا تو بیبیاں عورتیں شام کی بالوں کو نوچنے لگی، کہتی ہے وہ اپنے سر کے اوپر خاک ڈالنے لگی، اپنے چہروں پر تماچے مار کے ماتم کرنے لگی، ہائے وائے ہو کہہ کر رونے لگی. اور وہاں پر دیکھا کہ مردوں نے اپنی داڑھیوں کو پکڑا اور داڑھی کے بالوں کو ہلا ہلا کر کہنے لگے ہائے بدقسمتی کہ دنیا کا سب سے بہترین ہمیں بلاتا رہا اور ہم نہ پہنچ سکے. اور پھر کہتے علامہ مجلسی کہتے ہیں بہار الانوار میں کہ میں نے یہ دیکھا ایک بار وہاں پر شام کے کوفے کے بازاروں کو درست کرنے، محل کی دیوار کو درست کرنے ایک مستری کو بلایا گیا تھا. کہا مستری نے دیکھا یہ کوفے میں شور و غل کیسا اور کیسا کوہرام برپا ہے. عزیزو دو قسم کے کوہرام کوفے میں برپا ہوئے. کا پہلا کوہرام وہ تھا جب سیدانیوں کو دربارش کا کوفہ میں لایا گیا، جب داخل کوفہ ہوئی بی بی نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، اے بابا کا کوفہ، ہم یہاں کی شہزادیاں تھی. عزیزو دوستو اتنا کوہرام تھا. ابن زیاد نے حکم دیا تھا جتنے بھی کاروباری ہے سب چوک میں آ جائے، جتنے تجارت دار ہے سب چوک میں آ جائے، اپنے مال و اسباب کو لاؤ، اپنے جانوروں کو لاؤ، اپنے گھوڑے و خچروں کو لاؤ، اپنے اونٹوں کو لاؤ. اے عورتوں آ جاؤ گھر میں، ہاتھوں میں پتھر لے کر آؤ، اے بچوں آ جاؤ، راہ کے سنگ اٹھا کر لاؤ. سارے جمع ہو گئے، سیدانیاں کھڑی ہے اور شور اتنا ہے، کہیں لوگوں کا کہکنا ہے، کہیں ڈھول و بگل کا بجنا ہے، کہیں گھوڑے و خچر کی ہنہناہٹ ہے، اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں ہیں وہ بج رہی ہے. اور زینب ام کلثوم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، علی کا لہجہ کوفے میں گونجے کہ اتنی دیر میں ارے کوفیوں کا کوہرام خاموشی اور سناٹے میں بدل جائے. زینب ام کلثوم خطبے دے، بازار کو الٹ کے رکھ دے. اتنے میں کیا کیا جاتا تھا بیبیوں آپ جاننا چاہیں گے. اس مجمع میں کوئی سیدانی ہے تو مجھے معاف رکھنا. عزیزوں دوستو
کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ بستی کہتا، وہ مستری کہتا ہے یہ کاہے کا شور و گل ہے؟ تو کہا تجھے پتا نہیں، تجھے پتا نہیں ایک باغی کا سر کٹ کے آیا ہے، باغی نے یزید کو اوپر امیر یزید کے خلاف ورزی کی تھی، باغی کے سر کو کاٹ دیا۔ کہا کون باغی ہے، کون باغی ہے؟ تو کہا باغی کا نام حسین ابن علی۔ کہا کون حسین ابن علی؟ کہا وہی امیر المومنین، وہی امام المتقین کا بیٹا، نواسہ رسول، بسر بطول کا سر آیا ہے۔ مصری کہتا ہے وائے ہو، ہائے میں کیوں نہ مر گیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی اپنے اوزار کو گول کیے اور میں دیوار کوفہ سے چھلانگ لگا کر میں پیچھے پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک سیدانی خاک پر بیٹھی ہے۔ بتاؤ کیسے خاک پر بیٹھی؟ کہا مستری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لشکر ابن زیاد کے ہاتھ میں چابوک تھے۔ بیبیوں چابوک کا دستہ بہت وزنی ہوتا ہے، کیونکہ چابوک جب بنایا جاتا ہے چمڑے سے بنایا جاتا ہے، لیکن ابن زیاد نے اس چابوکوں کو بنایا تھا، ارے ساتھ ہی چمڑے کے اوزار لوکھنڈ لگائے تھے، کہیں خیلے کہیں سیلیاں تھی جو چابوک میں لٹکتی تھی۔ اور جب وہ چابوک کو مارتے تھے تو جس کے اوپر لگتی تھی لوکھنڈ کی وجہ سے خون نکلے اور چابوک کی وجہ سے نیل آ جائے۔ ہائے زہرا کی جائیا پشتے رنگین، کہیں نیل چابوک کے بازوؤں پر، لیکن ازادارو جن جانوروں پر چابوک مارتے تھے نا، جن جانوروں پر کہتے تھے جانور پر بیویاں بیٹھی تھی، اب اونٹ کو جب چابوک مارتے تھے تو اونٹ کا پیر چابوک کی وجہ سے زخمی ہو جاتا اور اونٹ لڑکنے لگتا، اور جب اونٹ نیچے بیٹھ جاتا سوار اوندھے منہ زمین پر گرتی۔ نہ جانے کتنی مرتبہ سیدہ کی بیٹیاں اونٹوں سے گر گر کے زمین پر آنے لگی۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ میری پھوپھیاں جن اونٹوں پر تھی ان اونٹوں کو چابوک مارتے تھے، اونٹ لڑکتے تھے، اونٹ ڈلکتے تھے، بیویوں کے لیے اور کوئی چارہ نہ تھا، ہاتھ پسے پشت بندھے تھے۔ جب میری پھوپھیاں گھوڑے سے اونٹ سے گرتی تو منہ کے بل گرتی۔ سیدہ ام کلثوم کہتی ہے یہ زخمی چہرہ لے کر میں قیامت میں آؤں گی۔ عزادارو پھر بی بی رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں صبر کرو۔ کہا کہ کیسے صبر کرو، میرے بھائی کا لاشا انہوں نے دفنایا نہیں۔ اے بنو امیہ کب تک یہ کیسے تمہیں زیب دیتا ہے کہ ہم بے قجاوہ اونٹوں پر ہو اور تمہارے دین کا قیم تمہارے رسول خدا آسمانوں سے دیکھ رہے ہو۔ اے وائے ہو تم پر، تم ہماری مصیبتوں پر تالیاں بجاتے ہو، تم ہماری مصیبت پر ڈھول و بگل بجاتے ہو، وہاں تمہارا رسول خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اے کربلا، اے مصیبت کربلا، تو نے ہمیں اتنی مصیبت میں ڈالا۔ عرش میں رسول روئے، نجف میں وسیع رسول روئے، بقیے میں بطول روئی، زمانے کا امام جتنے ممبر ہے جہاں فرش عزا ہے، زمانے کا امام وہی جا کر رو رہا ہے۔ عزیزوں میرے مولا شہزادی فرماتی ہے اے ام کلثوم نے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے کس کو مارا ہے؟ تم نے اس کو مارا ہے۔ کہا کہ وہ تھا کہ جو خود زیارت ناحیہ میں زمانے کے امام کہتے ہیں سلام ہو میرے اس جد پر جس کو رلا رلا کے مارا گیا، جس کو رلا رلا کے مارا گیا، سلام ہو میرے اس جد پر جو سدرۃ
سدرۃ المنتہا پہ پایا جائے. سلام ہو میرے اس جد پر جو صفا و مروہ کا مالک ہو, جو وارث زمزم و منا ہو. اور پھر امام زمان کہتے سلام ہو اس پر کہ جس کے سینے پہ شمر سوار تھا. سلام ہو اس پر, آخری جملہ مجلس تمام, سلام ہو اس پر جس کی کمر ٹوٹ گئی. میں کہوں مولا, اے مولا حسین, تو نے لاش قاسم اٹھائی, بہت وزن تھا, مجتبیٰ کا وارث تھا نا, تو اس کو اٹھا کر نہ کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی. تو نے علی اکبر جیسے جوان کو اٹھایا, نہ کہا میری کمر ٹوٹ گئی. تو نے ششماہے کے وزندار لاشے کو اٹھایا, اتنا وزنی کہ تو نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ وزن کو اٹھا کر آگے پیچھے ہوا. تو نے نہ کہا کمر ٹوٹ گئی, تو نے اونا محمد کے لاشے لائے, نہ کہا زینب کمر ٹوٹ گئی. لیکن ایک مقام ہے جہاں تو نے کہا تیری کمر ٹوٹ گئی, مولا وہ لاشا تو دریا پر ہی رہ گیا, تو نے دریا سے لاشا نہ اٹھایا, پھر بھی تیری کمر کیوں ٹوٹ گئی. وہ عباسا جس لاش کو بغیر اٹھائے حسین کی کمر ٹوٹ جائے. وہ عباسا, وہ زینبا, وہ حسینا, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامری. پروردگار ہماری جانب سے اس قلیل ہدیہ کو قبول فرما. پالنے والے واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا, جن کی آنکھیں اشک بار ہے, ان کی آنکھوں کو دنیا و آخرت کی ہر پریشانی, ہر رنج, ہر عالم سے محفوظ فرما. پروردگار خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا کو ہے جو لوگ اس مجلس اعزاء میں شریک ہوئے, جو لوگ اس مجلس اعزاء کو منعقد کیے, ان کے رزق معرفت میں, ان کے رزق ایمان میں, ان کے رزق ولایت میں اضافے فرما. پروردگار لا اولاد کو اولاد نرینہ دے دے, صاحبان اولاد کے اولادوں کو صحیح اور سالم رکھ. پروردگار خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا کو ہے ہمیں علی اکبر کے صدقے میں نماز صبح کا پابند بنا دے. نمازوں کے اندر لطف کو اور نماز کو نعمت عظمیٰ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا کو ہے مقام مقدسات کو تیری حفظ و امان میں رکھ. جو لوگ تڑپ رہے ہیں اربعین کی زیارت کو اور نہیں پہنچ سکتے, اے پروردگار ہمیں اربعین جانا نصیب فرما. پروردگار خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ لوگ جو بیماریوں میں مبتلا علام ہے, لا علاج بیماریوں سے بچائے رکھ. پروردگار بالخصوص جو یہ پینڈیمک یا وبا ہے اس کو نیست و نابود فرما, تاکہ ہم دوبارہ فرش عزا پر بیٹھے علم و تابوت کی زیارت دل کھول کے کر سکے. ہم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں, لیکن معبود تیرا شکر ہے ہر گھر ایک عزا خانہ بن گیا, ہر گھر میں زینب آ گئی. پروردگار خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا کو ہے کہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. امام آئے تو پہلی آواز پہ لبیک کی توفیق عنایت فرما. امام کی دنیا میں اور زندگی میں امام کی زیارت, قبر اور آخرت میں شفاعت سے محروم نہ رکھنا. ایک سورہ فاتحہ کی التماس بآواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम परवरदिगार सूरह फातिहा शहीद आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुमला शहीदान दश्त करबला असीरान करबला सादात करबला यतीमान करबला को नजराना अकीदत पेश करते हैं। उनके तुफैल कुल मरहूम मोमिन वल मोमिनात बिलखुसूस मरहूम हुसैन अली लालानी, हैदर अली लालानी, खैरुन्निसा लालानी, सुगरा बाइला खानी, शब्बीर अली लालानी, काजिम अली लालानी, फिदा हुसैन लालानी, सुगरा बाई लालानी, हैदर बाई लालानी, जैनब बाई लालानी की अरवाह के लिए और कुल मरहूम मोमिन वल मोमिनात परवरदिगार इन मरहूमीन की कब्रों को नूरानी फरमा, इनके कब्र के दरीचों को वादी सलाम में इमाम अली के रोज़े के सामने मुल्हक फरमा, इनके सगायर व कबायर गुनाह को बख्श दे। परवरदिगार हमारी आने वाली मौत की मंजिल अली और औलाद अली पर आसान फरमा, सुनने वालों में बेहतरीन सुनने वाला हमारी इस मुख्तसर दुआ को कबूल फरमा। मातमे हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या। सफ़र हयात का चाहे तमाम होता रहे, हजार दर्द हो जिक्रे इमाम होता रहे, सलाम होता रहे, सलाम होता रहे। फातिमा के चैन को नबी के नूर ऐन को, फातिमा के चैन को नबी के नूर ऐन को, फातिमा के चैन को नबी के नूर ऐन को, बाखुदा हुसैन को सलाम। सलामुन अलैका या अबा अब्दिल्ला, सलामुन अलैका या अबा अब्दिल्ला। सफ़र हयात का चाहे तमाम होता रहे, सफ़र हयात का चाहे तमाम होता रहे, सलाम होता रहे, सलाम होता रहे। मौलाना हुसैन हुसैन मौलाना हुसैन, मौलाना हुसैन हुसैन मौलाना हुसैन। सारा ज़माना है तुम्हारा हुसैन, कहती है हर कौम हमारा हुसैन, गूंजता हर सिमत है नारा हुसैन, टूटे दिलों का है सहारा हुसैन। मौला तेरा नाम सदा जिंदा रहेगा, मौला तेरा काम सदा जिंदा रहेगा, हम रहे न रहे ये सदा जिंदा रहे। सलामुन अलैका या अबा अब्दिल्ला, सलामुन अलैका या अबा अब्दिल्ला। सलाम हुसैन मौला सलाम हुसैन, सलाम हुसैन मौला सलाम हुसैन, सलाम हुसैन मौला सलाम हुसैन। मौला हुसैन इब्ने अली मरहबा, मरहबा सद मरहबा सद मरहबा। जुल्म के तूफान से लड़ता रहा, कट के भी सर आपका ऊंचा रहा। मौला सदा तेरी आज़ादारी रहेगी, मौला तेरे गम से वफादारी रहेगी, हम रहे न रहे ये सदा जिंदा रहे। सलामुन अलैका या अबा अब्दिल्ला, सलामुन अलैका या अबा अब्दिल्ला। मौला हुसैन मौला हमारा सलाम लो, मौला हुसैन मौला हमारी सदा सुनो, मौला हुसैन मौला हमारा सलाम लो, मौला हुसैन मौला हमारी सदा सुनो। मौलाना हुसैन हुसैन मौलाना हुसैन, आपका मौला जो अज़ादार है, आपके घर का वो वफादार है, आपकी चाहत का तलबगार है।
مجلس و ماتم سے اسے پیار ہے. مولا غلاموں میں میرا نام بھی لکھ دو، نام تو نوکر کا ہے وہ کام بھی لکھ دو. ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سلام حسین مولا سلام حسین، سلام حسین مولا سلام حسین، سلام حسین مولا سلام حسین. مولانا حسین، حسین مولانا حسین. پیارا ہے میٹھا ہے مدینہ میرا، رہتے جہاں سونے نبی مصطفیٰ. جس نے دیا ہم کو یہ دین خدا، اور نواسا بنا اس کی بقا. آؤ چلو کرب و بلا تم کو دکھائیں، آج بھی آتی ہے 72 کی صدائیں. ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا حسین مولا ہمارا سلام لو، مولا حسین مولا ہماری صدا سنو. مولا حسین مولا ہمارا سلام لو، مولا حسین مولا ہماری صدا سنو. شیخ عزادارو سلامت رہو، مولا کے پیغام کو جاری رکھو. امن و محبت کی حفاظت کرو، دل کو یوں ہی دل سے ملا کے رکھو. مولا کا تم آخری سجدہ نہ بھلانا، ماتمی بچوں کو نمازی بھی بنانا. ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سفر حیات کا چاہے تمام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے. سلام حسین، سلام حسین، سلام حسین. میرے مولا میرے آقا حسین. حسین وہ ہے جسے کربلا سلام کرے، نبی علی و حسن فاطمہ سلام کرے. حسین مولا کی عظمت بیان کیسے ہو، حسین وہ ہے جسے کبریا سلام کرے. سلام حسین، سلام حسین، سلام حسین. اے شاہ شہیدہ، اے جان مدینہ، اے ناز فقیرہ، مولا اے غریبہ. روتے سی سکتی ہے دنیا بلکتی ہے، ہر آنکھ ہر لمحہ ان سے جھلکتی ہے. دل دل سے ملا دے، ذہنوں کو سجا دے، پھولوں کو کھلا دے، کانٹوں کو ہٹا دے. اللہ کے وسیلے، احمد کے نواسے، حیدر کے ستارے، زہرا کے دلارے، اے آقا ہمارے. سلام حسین، سلام حسین. آؤ عزادارو کرو ماتم سرور کرو، یا حسین حسین یا حسین حسین. آؤ عزادارو کرو ماتم سرور کرو، یا حسین حسین یا حسین حسین. ماتم عباس کرو، ماتم اکبر کرو، یا حسین حسین یا حسین حسین. والی سکینہ کا کبھی ماتم اصغر کرو، والی سکینہ کا کبھی ماتم اصغر کرو. زینب و کلثوم کا غم ماتم چادر کرو،
شاہ سلام علیہ، شاہ سلام علیہ، یا میرے مولا سلام، شاہ سلام علیہ، قاسم و اکبر سلام، شاہ سلام علیہ، غازی دلاور سلام، شاہ سلام علیہ، پیاسی سکینہ سلام، شاہ سلام علیہ، پیاسی سکینہ سلام، شاہ سلام علیہ، یا میرے مولا سلام، شاہ سلام علیہ، یا میرے مولا سلام، شاہ سلام علیہ، شاہ سلام علیہ، شاہ سلام علیہ۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، میں تیری جاگیر میں آئی ہوں عباس، میں تیری جاگیر میں آئی ہوں عباس، یا عباس یا عباس، عباس یا 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 عباس، شام سے لٹ کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس، شام سے لٹ کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، سلم کرنے آئی ہوں عباس، داد سنانے کو میں شام سے آئی ہوں، ایک داغ سکینہ کا اس قلب میں لائی ہوں، زندان ستم کی قیدی تھی، فرقت میں پدر کے روتی تھی، رو رو کے سکینہ جا سے گئی عباس، میں شام سے لٹ کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس، میں عرشے سے جدا ہو کر اس وقت چلی زینب، خود رنج و مصائب کی تصویر بنی زینب، پتھرائی ہوئی یہ آنکھیں تھی، پتھرائل سفر کی راہیں تھی، راہوں میں فقط یہ آہیں تھی عباس، میں شام سے لٹ کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس، میں ملنا ماری تھی نہ سر پہ میرے چادر، میں شام چلی غازی پابند رسن ہو کر، یاد آئے مجھے پھر وہ لمحے ہم لوگ وطن سے جب نکلے، محمل میں بٹھایا تھا تو نے عباس، میں شام سے لٹ کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس، کیا سخت سفر تھا وہ، ہر گام تڑپتی تھی، بھائی میرے نیزے پر میں آگ پہ چلتی تھی، یہ اشک مسلسل آنکھوں میں تھی، راک سفر کی بالوں میں، اور نام تیرا تھا نالوں میں عباس، میں شام سے لٹ کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس، یہ
اجر رسالت کا ہم لوگ نے پایا تھا. آمد پہ اسیروں کی بازار سجایا تھا. وہ لمحہ کبھی نہ بھولوں گی دربار میں پہنچے جب قیدی میں یاد تجھے ہی کرتی تھی عباس. میں شام سے لٹ کر آئی ہوں سوغات مصائب لائی ہوں تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس. دربار میں اے غازی ہم پر یہ جفائیں تھی. ایک سمت میرا خطبہ ایک سمت اجانی تھی. حاکم نے شکی سے یہ پوچھا ہے ان میں زینب کون بھلا؟ وہ زینب جس کا بھائی تھا عباس. میں شام سے لٹ کر آئی ہوں سوغات مصائب لائی ہوں تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس. زندہ میں اسیروں نے ایک سال گزارا ہے. اس سال کا ہر لمحہ ایک سال کے جیسا ہے. جب حکم رہائی کا آیا اور لوٹ کا امان ملا در جو ملی زینب نے کہا عباس. میں سے لٹ کر آئی ہوں سوغات مصائب لائی ہوں تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس. میں شام سے لٹ کر آئی ہوں تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس. عباس عباس. حسین 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 یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس. شانے کٹے یا عباس یا ابو الفضل عباس. ہائے میں جلے یا عباس یا ابو الفضل عباس. ہائے میں جلے یا عباس یا ابو الفضل عباس. ہائے سکینہ ہائے پیاس ہائے یتیمہ ہائے پیاس. فریاد یا محمد فریاد یا شیر خدا چھینی گئی سر سے ردا. فریاد یا شیر خدا گھر بار سب لوٹا گیا. فریاد یا شیر خدا ہائے سکینہ پیاس. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہائے 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 ہائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. اللهم احشرنا اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم احشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين من باب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي حلت بفناي. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار، ولا جاله الآخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.